السلام علیکم. کیسے ہیں بچوں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہمارا جو سبق ہے، آج ہمارا لیسن ہے زبان کے خاندانوں کا تعارف. زبان کے کتنے خاندان ہیں؟ تو زبان کے خاندانوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. ایک زبان کے طور پر انگریزی کی ساخت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے لسانیات کے چند بنیادی نکات کا علم ہونا ضروری ہے. یعنی کہ زبان کے متعلق جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. مثلا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کی زبانیں کئی خاندانوں میں بٹی ہوئی ہیں. دنیا بھر کی زبانیں کئی مختلف خاندانوں میں بٹی ہوئی ہیں، اور کسی بھی زبان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس کا شجرہ نسب جاننا ضروری ہے. کسی شخصیت، کسی خاندان، کسی آدمی کے بارے میں سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، تو جس طرح ہم شجرہ نسب اس کا پیچھے کا سارا بایو ڈیٹا معلوم کرتے ہیں، اسی طرح زبان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس کا شجرہ نسب جاننا ضروری ہے. دنیا بھر میں بولی جانے والی 7,000 کے قریب زبانوں کو کم از کم 10 خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ دنیا میں 7,000 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان کو کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ ان کو تقریباً 10 خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے ہم صرف یہاں اب سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو آج کا ہمارا لیسن ہے، جو لیکچر ہے، ہم صرف 4 خاندانوں کا ذکر کریں گے. نمبر 1، اس میں سے پہلا نمبر جو ہے وہ نمبر 1 ہے ہند. ٹھیک ہے، کس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہند. سب سے پہلے ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ہند. یورپن فیملی، دا انڈو. ہند یورپی گروہ زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہے، اور ہمارے مطالعے کے لیے سب سے اہم بھی ہے. کون اہم ہے؟ ہند، یورپین فیملی، دی انڈو. کیونکہ انگریزی، اردو، ہندی، بنگالی، پنجابی اور فارسی، یہ تمام زبانیں اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں. کس سے؟ یورپین فیملی، دی انڈو سے تعلق رکھتی ہیں. سنسکرت اور لاطینی جیسی کلاسیکی زبانوں کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے. کس سے؟ ہند سے ہے. لیکن عربی ایک مختلف، بالکل مختلف خاندان سے تعلق رکھتی ہے. یہ تو تھی پہلی، کیا تھی کہ اس کی جو ہے خاندان جو ہے پہلا کیا تھا؟ ہند. اب دوسرا تبت. دوسرا خاندان کیا ہے؟ تبت ہے. دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی زبان مینڈرین اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. کس خاندان سے؟ تبت سے. دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی زبان مینڈرین اسی خاندان، مقصد کس خاندان سے؟ تبت سے تعلق رکھتی ہے. چین اور تبت میں بولی جانے والی کئی زبانوں کے علاوہ، چین اور تبت میں بولے جانے والی کئی زبانوں کے علاوہ برمی زبان بھی اسی قبیلے کی ہے. کس قبیلے کی ہے؟ تبت قبیلے کی ہے. ایک ماترے کی آوازیں اور ٹون یعنی سر، لہر، ان زبانوں کی خاص بات ہے. ایک ہی آواز اگر اونچی یا نیچی سر میں ادا کی جائے تو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے. یعنی کہ ٹون اور سریں اس زبان کی خاص باتیں ہیں. کس کی خاص باتیں ہیں؟ تبت کی خاص باتیں ہیں. تیسرا خاندان ہے اس کا سامی. تیسرا خاندان کیا ہے؟ سامی. زبانوں کے اس خاندان کو سامی خاندان کہا جاتا ہے. اس کی قدیم زبانوں میں، جو اس کی بہت ہی پرانی اور قدیم زبانیں ہیں،
ان میں آرامی کس کی؟ سامی کی۔ آرامی، اسیری، سمیری، اکادی اور کنانی وغیرہ شامل تھیں اس میں، لیکن آج کل اس گروپ کی مشہور ترین زبانیں عربی اور عبرانی ہیں۔ عربی اور عبرانی زبانیں اس کی مشہور زبانیں ہیں۔ کس کی؟ سامی کی۔ تو پہلا خاندان ہم نے پڑھا ہند، دوسرا خاندان ہم نے پڑھا تبت، تیسرا خاندان ہم نے پڑھا سامی، اور زبانوں کے خاندان کا چوتھا خاندان جو ہے وہ ہے دراوڑی۔ ٹھیک ہے، چوتھا خاندان کون سا ہے؟ چوتھا خاندان ہے دراوڑی۔ زبانوں کا دراوڑی خاندان اس لحاظ سے بڑی دلچسپی کا حامل ہے کہ اگرچہ یہ زبانیں ہندوستان کے جنوب میں بولی جاتی ہیں، یہ زبانیں کہاں بولی جاتی ہیں؟ دراوڑی ہندوستان کے جنوب میں، لیکن ان کا شمالی ہندوستان کی زبانوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اردو یا ہندی کا انگریزی یا جرمن زبان سے تو کوئی رشتہ نکل سکتا ہے، لیکن ملیالم زبان سے نہیں۔ جنوبی بھارت اور سری لنکا میں دراوڑی گروپ کی کوئی 26 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جنوبی بھارت اور سری لنکا میں اسی خاندان کی، دراوڑی خاندان کی 26 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ان میں زیادہ معروف تمل، ان زبانوں میں جو 26 بولی جاتی ہیں، تمل، تلیگو، ملیالم اور کنڑ ہیں۔ کون سی ہیں؟ تمل، تلیگو، ملیالم اور کنڑ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، پہلے جو پڑھا ہے کہ انگریزی کا تعلق ہند یورپی خاندان سے ہے، اسی لحاظ سے انگریزی کی ہماری زبانوں کے ساتھ دور کی رشتہ داری نکلتی ہے، اور ہماری زبان کے کئی الفاظ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلا جھنگی اور جھنگل کے الفاظ گھنی جھاڑیوں کے معنی میں ہمارے یہاں صدیوں سے مستمل ہیں، یعنی کہ استعمال میں ہیں، اور انگریزی کا لفظ جنگل یہیں سے ماخوذ ہے، یعنی کہ اس سے نکلا ہے، اور اردو ہندی کا لفظ کونا انگریزی میں کارنر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مماثلت یعنی کہ یہ ان کا ملنا جلنا اردو اور انگریزی ہی میں نہیں، بلکہ اس خاندان کی سبھی زبانوں میں ایک جیسے الفاظ مل سکتے ہیں۔ مثلا کیسے مل سکتے ہیں؟ مثلا مہینہ کے لیے انگریزی میں منتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ منتھ کا لفظ۔ ڈچ میں مانڈ، جرمن میں مونیٹ، سویڈش میں منیڈ، یونانی میں مناس اور فارسی میں ماہ۔ ٹھیک ہے، اسی مواصلت کی وجہ سے کہ یہ تمام زبانیں ایک ہی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیسن، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، زبان کے خاندانوں کا تعارف۔ زبان کے خاندانوں کا تعارف ہم نے پہلے پڑھا، اس کے بعد زبان کے ہم نے پڑھا کہ 4 خاندان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا؟ زبان کے کتنے خاندان ہیں؟ تو 4 خاندان، نہیں خاندان تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے کتنے خاندانوں کے بارے میں پڑھا؟ صرف 4 خاندانوں میں۔ ٹھیک ہے، 4 خاندانوں کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلا ہم نے خاندان پڑھا ہند، دوسرا خاندان پڑھا ہم نے تبت، تیسرا خاندان پڑھا ہم نے سامی، چوتھا خاندان پڑھا ہم نے دراوڑی۔